ہماری یہ اتنی بڑی بڑی ہماری چیزیں کر رہے ہیں، سیدھے کدھر جا رہے ہیں؟ ڈالو ان کو جہنم میں. سوچنے والی بات دوستو ہے یا نہیں؟ اتنی ایک فکر کی بات دے رہا ہوں. مان لو تم چلے جا رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح، جو میں نماز پڑھی اس کا نور آیا، قرآن پڑھا اس کا نور آیا، اتنے سپارے پڑھے اس کا نور میں اندر آیا. ہاں یہ نور ہے. نور تو بڑی چیز ہے، نور تو ایک تعریف ہے. یہ لائٹ ہے، یہ نور ہی ہے نا. یہ لائٹ جلی تو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نظر آ رہے ہیں سب. یہ فلاں، یہ میں پہچان سکتا ہوں، یہ اقبال صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلاں بیٹھے، یہ فلاں بیٹھے، نظر آتے نا آدمی. لائٹیں غائب ہو رہی ہیں، مجھے کوئی نظر نہیں آئے گا. مندر بیٹھے ہیں، کون بیٹھے ہیں، کیا ہے، ٹٹولوں کا لائٹ غائب ہے. ایسا ہی نہیں. تو ان نوروں کی کیا نشانی ہے؟ ان نور جب یہ نور ہوگا تو کیا نظر آئے گا؟ سبحان اللہ. جب یہ نور آئے گا تو گناہوں کی حقیقت نظر آتی ہے. جھوٹ، اللہ اللہ یہ جھوٹ ہے، اتنی بڑی نظر آئے گی. دوزخ جھوٹ بولتے ہیں انسان کو سامنے، کہ نور جو ہے. سبحان اللہ بولے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نشہ ہے نہیں ہے کہ جس وقت قرآن کا پڑھا، قرآن کا نور اندر اترا تو ثابت ہو گیا جس کے اندر قرآن کا نور ہوگا وہ کسی حالت میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کی حقیقت نظر آ گئی اس کو. مثال تو ابھی لائٹ بند ہے، میں چور ہوں، ٹھیک ہے، وہ لائٹ بند ہے، مجھے کیا پتہ ہے پولیس والا بیٹھا ہے، کانسٹیبل بیٹھا ہے، مجھے پکڑے گا، آرام سے بیٹھا رہوں. جیسی لائٹ جلی او پولیس والا بھاگوں گا نہیں اٹھ کے، مجھے پکڑنے آ گیا. تو اسی طریقے سے انسان ہے کہ جس وقت عبادات اتنی بڑی، ایک نماز پڑھی، نماز کا نور گیا، سوال ہی پیدا ہوتا نماز کے بعد انسان کو گناہ کر جائے، اس کے قدم اڑے، کیونکہ نور اندر آ گیا، اس کو اس گناہ کی حقیقت نظر آئی، ساری دنیا کی حقیقت نظر آئی. تو یہ اللہ تو یہ سزا، اس کی یہ سزا. تو کبھی بھی ایک نمازی جو ہوگا جس کی تعریف قرآن نے کی ہے کہ نماز کا کمال ہی ہے کہ وہ فحش چیزوں سے روکتی ہے، اور ہمارا کمال کہ نماز ہے ہی ہماری ایسی کہ جو ہمیں بدماشی کراتی ہے. تو پتہ ہی چلا کہ ہماری نماز ہی نہیں ہے، اس کا نور ہی نہیں ہے. کیا بات ہے، ہم پڑھتے ہیں نور کیوں نہیں آتا ہمارے اندر، اثرات کیوں نہیں آ رہے، ذکر کے اثرات کیوں نہیں آ رہے؟ ذکر کم چیز ہے، ذکر میں ہے کیا؟ ذکر کا کیا نور ہے؟ کس چیز میں ہے ذکر کا نور؟ کس چیز میں ہے ذکر کا نور؟ اس میں ذات میں ہے. اللہ کے نام سے بڑا نور تو کوئی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نام سے جس کے اندر اللہ کا دل ہو اور پھر 7 مقامات پہ اللہ 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 ہو رہا ہو اور دل میں نور ہی نہ ہو، اس کے بعد گناہ کر رہا ہے انمارت اور وجہ تو ہے بھائی کہ نصیب تو ہو گئے ہمیں بلب، لیکن روشنیوں کو ہم نے ضائع کر دیا. وجہ بتاؤں جی؟ سوچ تو رہے ہیں، سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ٹائم تو ویسٹ نہیں کیا میں نے، صحیح بتائیں، ہاتھ کھڑا کر کہنا صحیح بات ہے، ٹائم تو ویسٹ نہیں کیا نا؟ ہاتھ کھڑا کر دکھائے نا مجھے نہیں کیا، مجھے پتہ چلو ٹھیک ہے. بہت ضروری بات تھی نا، مزہ نہیں آیا تو پھر چلو پھر سوچتے ہو. جب میں نے سوچا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پسند آیا بات، سوچ لیں، بات ہی ہو سکتی. انشاءاللہ نے توفیق تو پھر حدیث ہی بتا دوں گا میں آپ کو، وہی یاد آ رہی ہے مجھے اللہ کے فضل سے، مسند بات ہو جائے گی پھر تو. حاجی صاحب اتھے دی کھوتی کھلوتی سب کچھ کرتے ہیں وہیں کے وہیں پھر گناہ. ہاں مزہ یہ ہے سبحان اللہ. میں جو کہا کہ ایک نماز ہی ایسی ہے، فرائض ہی ایسے ہیں کہ فرائض کا نور اتر جائے تو پھر ضرورت ہی کوئی نہیں کسی چیز کی. ایسی تو نہیں اللہ کے نبی گارنٹی دے دے جی میں نماز پڑھوں گا یہ کہوں کہتے جا جنت تیری ہے. اس کے بعد کیا ہے وہ تو پھر تو نفل جو پڑھے جو کچھ پڑھے تیری مرضی، لیکن یہ جو فرائض دی ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کی بہت ہیں. یہ تو کہاں رکتے آدمی ان کو ادا کرنے کے بعد، لیکن نوری نہیں اندر جائیں کہاں جائیں، گناہ کرتے ہیں. میں جو سمجھا اس کی ایک وجہ ہے حدیث کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ادا تو کر رہے ہیں، آ تو جاتا ہے ہمارا، لیکن جب پہنچتا ہے ہمارے اندر تو ڈارک ہو جاتا ہے. ریسیو کوئی کرنے والا نہیں اس کو. پتہ ہے آپ کو کہاں جاتی ہیں ساری عبادات ہماری؟ پتہ ہے آپ کو ساری عبادات جو انسان جو بھی کرتا ہے، فرائض و نفل و قرآن، سب سے پہلے کہاں جاتا ہے؟ دماغ میں، کان میں، منہ میں، ناک میں، پھیپڑے میں، پتے میں نہیں، دل میں جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟
جہاں اپنی عبادت پڑی ایک دم جو جائے گا عبادت کہاں جا کے جمع ہوگی؟ دل کے اندر. پھر دل سے فرشتے اٹھاتے ہیں اس کو. سبحان اللہ اللہ. دل سے تعلق ہوتا ہے فرشتوں کا اور دل کھل جاتا ہے ایسے عبادت کے وقت. پردے اٹھ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم عبادت ساری کرتے ہیں تو جا کے جب سے اندر جاتی ہے تو اندر ریسیو نہیں ہو جائے. کیونکہ جو ریسیو کرنے والا ریسیپشن ہے اس کا, کبھی ٹیلی فون ہوتا ہے, الیکٹرک گاڑی سب کچھ ہے, ریسیپشن صحیح نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کال آپ کو ریسیو ہوگی؟ کیوں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ریسیپشن کوئی نہیں جی تھے. پیچھے چلو دو ریسیپشن ہوگی تو ادھر سے جواب سنیں گے, جگہیں بدلیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جب دیکھیں کہ ہم نماز پڑھی اور اندر سے ہمارے کیا ہے بات پہنچی نہیں, کچھ نہیں ہوا, تو سمجھ جائیں کیا ہوا؟ ریسیپشن نہیں ہے اندر. ماشاء اللہ, آپ سمجھیں ریسیپشن. اس کی ریسیپشن کیا ہے کہ دل ہمارا خراب ہے. دل خراب ہے, اندر جاتا ہی نہیں کچھ. دل خراب ہے. ایک گناہ آپ کو بتا دوں, گناہوں سے خراب ہوتا ہے نا دل جا کے. ہم اس بالکل روکتے نہیں اپنے آپ کو, کھلا کام کرتے ہیں کہ دل کی حفاظت کی جائے. کتنی بڑی چیز ہے دل کی حفاظت کی جائے, کیونکہ سارے انوارات وہاں جا کے جمع ہوں گے, وہاں سے فرشتے چن کے پھر اللہ دربار میں پیش کرتے ہیں. تو اتنی بڑی چیز کی بینک ہے ہمارا, اس بینک کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ حفاظت کریں, کوئی اس کو خراب نہ کرے. صاف ستھرا رہے ہمارا دل, چمکدار ہمارا دل رہے, جیسی نماز پڑھیں ڈائریکٹ دل کے اندر جائے اور دل سے اٹھتی ہوئی آسمان پہ اٹھتی چلی جائے. دل خراب ہو سکتا ہے. دیکھ ایک بات بتاتا ہوں,